بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام جحش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی آخر الزمان سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بس سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برا رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے والی اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں۔ جب آپ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کو مان لیا۔ اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جداگانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑے اور اللہ سے ڈرے، لیکن اللہ پاک کی یہی رضا تھی کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے رشتے کے لیے بیچ دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے میں رہ کر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی
طلاق یافتہ ہوں۔ پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زید سے فرمانے لگی، میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق لی ہے۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چامگوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر کھڑے ہوئیں، ادھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت حضرت زینب بنت جہش سے اپنی حاجت پوری کر لی اور پھر اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو حاکم کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر اور اس کے بغیر کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا قائم ہو گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی، تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت وہ پہن رہی تھیں، اور خود سجدہ میں گر گئی اور 2 مہینوں کے روزوں کی نیت کر لی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر فخر تھا کہ حضور کی بھی سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جہش ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی فضیلتیں ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، پھر انہی سے اپنی پھپھی زاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو زمانہ جہلیت اس رسم کا خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولے اور لے پالک بیٹے بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، لیکن ہاتھ کی لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھیں، جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔